السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فرحین سلمان ریسیپیز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مزیدار سے زردے کی ریسیپی۔ زردہ بنانا بہت ہی آسان ہے، بہت ہی جلدی سے بن جاتا ہے، بس یہ ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے تمام چیزوں کا ریشو معلوم ہو، گھی، چینی۔ آج میں آپ کو اس کا بالکل پرفیکٹ ریشو بناؤں گی جس سے آپ کا زردہ بہت ہی مزیدار بنے گا۔ تو آئیے زردہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے آدھا کلو کے قریب سیلا چاول لیے ہیں اور ان کو 4 گھنٹے پہلے اچھے سے بھگو دیا۔ یہ دیکھیں یہ بالکل اچھے سے بھیگ گئے ہیں، یہ تقریباً 4 گھنٹے پہلے سے بھیگے ہوئے ہیں۔ آپ باسمتی چاول سے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اب ان کو اچھے سے بھگو لیا ہے۔ اب میں ایک کوکنگ پاٹ لوں گی، اس میں نے 12 گلاس کے قریب پانی جو ہے بوائل کر لیا ہے۔ اب اس میں 2 سے 4 الائچیاں اچھے سے کوٹ لیں گے اور 2-3 لونگے شامل کر دیں گے اور اچھے سے پانی کو بوائل کریں گے۔ ساتھ ہی ہم اس میں تقریباً ½ ٹی اسپون کے برابر زردے کا کلر ایڈ کر دیں گے۔ جو ریگولر زردے کا کلر ہوتا ہے ہم بریانی میں بھی ایڈ کرتے ہیں، وہ ایڈ کر دیں گے۔ اس وقت اس کو ایڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ تمام چاولوں میں جو ہے وہ ایک سا کلر آئے گا۔ بعد میں ایڈ کرنے سے چاولوں میں کلر الگ الگ آتا ہے، کہیں زیادہ اور کہیں کم۔ چاولوں کو ایڈ کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں 1/4 ٹی اسپون کے برابر نمک ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پانی میں جو ہے چاولوں کو 6 سے 7 منٹ تک اچھے سے بوائل کریں گے۔ ایسے چاولوں کو فل بوائل نہیں کرنا ہے، ان کو 70% تک کوک کرنا ہے اور جیسے ہی یہ تقریباً 1 کنی کے قریب رہ جائے تو ہمیں اس کو اسٹین کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں یہ چاولوں پہ بالکل ٹھیک پرفیکٹ کلر آیا ہے، تمام چاولوں کا ایک سا کلر آیا ہے اور چاول 70% تک کوک ہو چکے ہیں۔ اب ہم چاولوں کو اسٹینر میں اسٹین کر لیں گے سارے چاولوں کو اور ان کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے۔ اب ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب ایک کوکنگ پاٹ لیں گے، اس میں تقریباً ½ کپ کے برابر گھی شامل کریں گے۔ یہ 500 گرام ہے یعنی ½ کپ۔ اور اب ہم اس میں 2 سے 3 الائچیاں ڈالیں گے اور 3 سے 4 لونگے، یہ سب شامل کر کے اس کو اچھے سے ہلکا سا بھونیں گے اور پھر ساتھ ہی ہم اس میں تقریباً ½ کلو کے قریب چینی ایڈ کر دیں گے۔ چینی اور چاول کا جو ہے ریشو وہ برابر ہوگا، یعنی جتنے ہی چاول ہوں گے اتنی ہی چینی ہوگی، تو زردے کا جو مٹھاس ہے وہ بالکل پرفیکٹ رہے گی۔ آپ اپنے حساب سے مٹھاس کو کم کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ریشو ہے جتنے چاول اتنی ہی چینی کا، یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ میں نے ½ کلو چاول لیے تھے تو میں ½ کلو ہی چینی ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سے کے ساتھ گھی میں مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ½ کپ کے برابر پانی ایڈ کر دیں گے۔ پانی یا پھر دودھ جو آپ استعمال کرنا چاہیں۔ میں نے پانی ایڈ کیا ہے اس کو تاکہ چینی جو ہے اچھے سے میلٹ ہو جائے اور اس کا کیرمل نہ بنے، بلکہ یہ اچھے سے میلٹ ہو جائے اور جلے بھی نہیں۔ چینی گھی کے ساتھ مکس کرنے کے بعد تقریباً ½ کپ کے برابر اس میں نے پانی شامل کر دیا ہے۔ اب میں اس کو مکس کروں گی تاکہ جو ہے چینی اچھے سے میلٹ ہو جائے۔ یہ دیکھیں ایسا ایسا چینی میلٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اچھا مسلسل چمچہ چلاتے رہنا ہے تاکہ چینی لگے نہیں۔ یہ دیکھیں شیرہ تیار ہے۔ ابھی ہمیں فلیم جو ہے میڈیم رکھنی ہے، ہائی نہیں رکھنی ہے ورنہ یہ جلدی سے جل جائے گی چینی۔ یہ دیکھیں میلٹ ہو گئی ہے بالکل سے۔ اب اس اسٹیج پہ ہم اس شیرے میں چاول ایڈ کر دیں گے۔ سارے چاول ایک ساتھ آپ ایڈ کر دیجئے اور ہمیں چینی کے ساتھ جو یہ شیرہ بنایا ہے اس میں چاول کو بہت دیر تک نہیں پکانا ہے، بس تیز آنچ کر کے جلدی سے جو ہے چاول میں یہ اچھے سے چینی کا شیرہ مکس کرنا ہے تاکہ شیرہ تمام چاولوں میں اچھے سے مکس ہو جائے اور تمام چاولوں میں ایک سی مٹھاس آ جائے۔ کو آپ اچھے بڑے اسپون کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں تاکہ جو ہے شیرہ جلدی سے تمام چاولوں میں مکس ہو جائے۔ اس کو زیادہ دیر تک نہیں پکانا ہے، اس سے جو ہوتا ہے اگر آپ اس میں ہلکی آنچ کر کے دیر تک پکائیں گے تو چاول ربڑ جیسے ہو جائیں گے اور بہت سخت چاول ہو جائیں گے اور زردہ بالکل اچھا نہیں بنے گا۔ تو بس آپ اس کو جلدی سے مکس کر کے اور جتنا بھی پانی ہے یہ شیرے والا وہ ڈرائی ہو جائے گا۔ تیز آنچ تو آپ اس کو تیز آنچ کریں اور جلدی اس میں مکس کریں تاکہ تمام جو پانی ہے چینی والا وہ جلدی سے ایبزارب ہو جائے۔ پھر ہم اس کو بالکل لو فلیم پہ دم پر رکھیں گے۔ دیکھیں پانی بالکل سے جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے۔ اب میں نے اس کے اوپر کھویا، کھوپرا ایڈ کرا ہے، تھوڑے سے میں اس میں ٹوٹی فروٹی ایڈ کروں گی، باقی جو ہے میں گارنشنگ میں اینڈ میں ایڈ کروں گی۔ اور آپ اس میں کوئی بھی ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں، پستے، بادام، کھوپرا وغیرہ۔ تو جو ہے اب یہ میں اس کو تقریباً 20 منٹس کے لیے بالکل دھیمی آنچ پہ دم پر رکھ دوں گی تاکہ جو چاول اچھے سے کوک ہو جائیں۔ اب یہ 20 منٹس ہو گئے ہیں اور یہ چاول بالکل پرفیکٹ تیار ہو گئے ہیں۔ دیکھیں کس طرح الگ الگ ہے چاول بالکل، اور جو ہے پانی بھی بالکل ڈرائی ہے
और चावल बिल्कुल नहीं टूटे हैं और ना ही एक दूसरे से बिल्कुल घुल के चिपक गए हैं। देखें बिल्कुल अलग अलग हैं चावल। इस तरह से आप रेशो रखेंगे हर चीज का तो बिल्कुल परफेक्ट चावल बनेंगे। तब हम इसको डिश आउट करेंगे। मजेदार सा जर्दा रेडी है विद परफेक्ट एंड बैलेंस इंग्रेडिएंट। आपको भी ये परफेक्ट जर्दा रेडी करना है तो आप इस रेसिपी को इसी तरह बिल्कुल ट्राई कीजिएगा कि रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। अब चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब जो है मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ और साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़े से टूटी फ्रूटी गार्निश करूंगी और थोड़ा सा खोया और जितने भी आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं ये थोड़ी सी मिठाई है ये भी ऐड कर रही हूँ। ये बहुत मजे की लगती है जर्दे के साथ, तो अगर आपके पास हो तो आप ये इसको जरूर ऐड कीजिएगा। ये बहुत मजेदार लगती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो उनको लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और मेरे चैनल पर अगर नया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें कितना जबरदस्त जर्दा है जिसका एक एक चावल अलग है और मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।